ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو باپ ہے نا، اللہ کے بعد سب سے قریبی رشتہ باپ کا ہے، ماں کا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ضعیف، ہر کمزور کے متعلق یہ فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی، دراصل اس نے اپنے رب کی عزت و جلال کی عزت کی ہے۔ جس نے کسی بوڑھے کی بے عزتی کی، حقیقتاً اس نے اللہ کی عزت اور جلال پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ اتنا زیادہ حساس ہے اس ضعیف انسان پہ۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچے تمہارے پاس بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک، او احد او کلاہما فلا تقل لہما اف، کیونکہ اس ضعیف انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس کی کیفیت بچوں جیسی ہوتی ہے، اس کے اندر اسی طرح اکتاہٹ، اسی طرح جس طرح ایک بچہ ہر بات پہ تکرار کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ تو کہا ایسے حالات میں بچہ 100 دفعہ بھی باپ سے ایک بات پوچھے نا، وہ 100 دفعہ بتاتا ہے ہاں بیٹا یہ ہے، ہاں بیٹا یہ ہے، ہاں بیٹا یہ ہے۔ باپ دوسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہے کیا سر کھا لیا ہے، حالانکہ اسی باپ نے یہ ساری باتیں بیٹے کی سنی تھی، اپنی بیٹی کی یہ سارے باتیں سنی تھی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اب اگر اس میں وہ قوت نہیں ہے، اب وہ کاروباری سیٹ اپ تیرے حوالے کر چکا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں اس کا رب ہے، تو رب حکم دیتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اسے اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اسے جھڑکنا بھی نہ۔ جب مسلمان مکے کی سختی کی زندگی سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جب یہ لوگ واپس آئے انہیں ایک غلط افواہ ملی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ واپس آئے تو یہ خبر جھوٹ تھی، صحیح نہیں تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے آنے والے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اس معاشرے میں کیا دیکھا، مجھے کچھ بتاؤ۔ ایک نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ضعیف عمر عورت جو ان کی راہبہ تھی وہ اپنے سر پہ پانی کا مٹکا اٹھائے آ رہی تھی۔ ایک نوجوان وہ آگے بڑھا، اس نے بڑھیا کو اپنی ٹانگ کے ساتھ ٹھڈا مارا اور اس کا مٹکا بھی گر کے ٹوٹ گیا اور وہ گر گئی۔ تو پھر اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان تمہیں اپنی جوانی پہ بڑا مان ہے، اس وقت کا مجھے بتا جب اللہ کی عدالت لگے گی، انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس وقت میں تمہیں پوچھوں گی کہ ایک ضعیف کمزور اور نحیف کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا کیا خمیازہ ہے، پھر اللہ مجھے تیرا بدلہ دے گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس بڑھیا نے سچ کہا ہے۔ جس معاشرے میں ضعیف انسان پہ ظلم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے معاشروں کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ آج اس گناہ میں من حیث القوم ہم مبتلا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنے چند ٹکوں کے مفاد کے لیے کہ اس کی دوا دارو نہ لانی پڑے۔ جبکہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے اندر جو برکتیں ہیں یہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔
ایک ضعیف العمر شخص آیا جو لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا. لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور وہ بیچارہ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لوگ اسے رستہ نہیں دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دھیان اس طرف ہوا تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے، غصے سے ڈانٹ کے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ ایک ضعیف العمر شخص تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے اسے رستہ اور عزت نہیں کی. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس شخص نے اپنے بڑوں کی عزت نہ کی، اپنے چھوٹوں کا احترام نہ کیا، وہ جان لے میری امت سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج سوچیں اگر ہمارا رسول اللہ سے تعلق ہی نہ رہا تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور یہ بات آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ 4-5 بیٹوں میں جو بیٹا یقین جانیے جس نے اپنے ماں باپ کا پخانہ تک صاف کیا ہوگا نا، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کے سر کا تاج بنا دیتا ہے. حالانکہ بظاہر یہ معاملہ انسان سوچتا ہے کہ میں کروں، یہ بھی چھوٹی بات ہے. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم تھے مولانا اعظم رحمہ اللہ. یہاں پہ ایک جماعت اسلامی کے ایک ساتھی تھے منیر صاحب، فوت ہو گئے، ان کے والد بھی فوت ہو گئے. ان کے والد کی تیمارداری کے لیے وہ کہتے ہیں، ہمیں سبق میں انہوں نے یہ بات سنائی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہیں فالج تھا اور اس کی بیوی کو بھی فالج تھا. اسے رفع حاجت کا وقت آیا تو بیٹا آگے ہو کے کرنے لگا کہ ماں اندر نہ آ جائے کہیں. تو وہ بھاگتی، اسے پتا چلا تو بھاگتی ہوئی آئی. لوگ جو تیمارداری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگی باہر نکل جو، میرا حق مجھ سے نہ چھینو، یہ میرا حق ہے، مجھے کرنے دو. کہتے ہیں ماں تمہیں بھی فالج ہے، کہا مجھ سے یہ نیکی نہ چھینو. یہ ہم سے پہلے لوگوں کی کیفیت تھی. آج کیفیت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بزرگ آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے مرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ جان نہیں چھوڑ رہا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی عزت کا، اس کے احترام کا حکم دیا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت بھی بہت زیادہ انعامات اور اکرام کا اعلان کرتے ہیں. مسند احمد میں روایت ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے سامنے بھی وہی آتا ہے. وگرنہ اللہ اس بزرگ کا احترام اتنا کرتا ہے. مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من معمر یعمر فی الاسلام. اگر کوئی شخص اپنی عمر اسلام کے اندر گزارتا ہے اور وہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اگر غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہا اس حالت میں 40 سنہ، اس کے 40 سال گزر جاتے ہیں. اس میں اس کا بچپن بھی آیا، جوانی بھی آئی. اب 40 سالہ مسلمان کو اگر اس کی زندگی اسلام کے مطابق گزری تو اللہ کیا عزت و احترام اس کا کرتے ہیں. الا صرف اللہ عنہ 3 انواع من البلاء والجنود. اللہ 4 قسم کی
بلاؤں سے مصیبتوں سے اسے محفوظ کر دیتا ہے، اس کی اس نیکی کی زندگی کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ میں اس لیے حدیث سنانے لگا ہوں کہ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہ مس بہیو نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اللہ ہمارا محافظ بن جائے گا۔ کہا جس نے 40 سال زندگی گزاری اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اسلام کی حالت میں 40 سال گزارے، اللہ رب العزت 3 قسم کی چیزیں اس سے دور کر دیں گے۔ الجنون، پاگل نہیں ہوگا، والجزام، کوڑ نہیں ہوگا، والبرس، اسے پھلبیری نہیں ہوگی۔ یہ 3 وبائیں، مصیبتیں، بیماریاں اس پہ نہیں آئیں گی جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً، جب وہ انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے حساب و کتاب کا معاملہ اس پہ نرم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے 50 سال تک اللہ کے فرائض کو ادا کیا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو اللہ کی طرف سے یہ ریلیف مل رہا ہے، اسے آسانی مل رہی ہے کہ اللہ اس پہ اپنے حساب کو نرم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 60، جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، پھر اللہ جس چیز کو وہ محبوب رکھتا ہے اللہ ویسا رزق اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ انسان اسی طرح اسلام اور اس کے احکامات کی تعمیل میں زندگی گزارتے ہوئے 70 سال کا ہو جاتا ہے، فرمایا احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جیسے جیسے بوڑھا ہو رہا ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی عظمت بڑھ رہی ہے اپنے رب کی نظر میں، کہ جب 70 سال تک، آج جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اپنا فارغ اوقات تاش کھیلنے میں، چوسر کھیلنے میں، 12 ٹہن پہ اور بیٹھ کے ایک دوسرے سے بری باتیں کرنے میں اور غیبتیں اور چغلیاں کرنے میں یہ وقت گزارتے ہیں، جبکہ جو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، جب وہ 70 برس کا ہوتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 80 قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ، جب انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے اسی حالت میں، تو گناہوں سے پاک تو کوئی شخص نہیں نا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ اس کے لیے ایک اور فیسلٹی دیتے ہیں، اللہ اس کی حسنات تو ساری قبول کر لیتے ہیں اور جو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اس سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جیسے جیسے اس مسلمان کی، اس نیک انسان کی زندگی بڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت اس کی فیسلٹیز میں، اللہ اس کے انعامات میں دنیا میں ہی اضافہ فرما رہا ہے۔ ہم اسے ایک عضو معطل سمجھ رہے ہیں، ہم اسے ایک اپاہج انسان سمجھ رہے ہیں، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، اور اللہ دیکھیں اس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، فَإِذَا بَلَغَ 90، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَسُمِّيَ أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ،
پھر وہ دنیا میں اللہ کا قیدی ہوتا ہے. وہ دنیا کو اپنے لیے نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے اب میں چلا جاؤں, اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں ان کو حاصل کر لو. ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جان چھوٹ جائے, یہ مر جائے. اللہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف انگریز کو فالو کریں گے کہ اس نے کہا کہ 60 سال کی عمر میں یہ ریٹائر ہو جاتا ہے, اب یہ اپاہج ہے اور اسے اولڈ ہوم میں داخل کروا دو, وہیں پہ تڑپ تڑپ کے سسک کے مر جائے. کیا ہمارے لیے اللہ یا اس کے رسول کا حکم اہم ہے یا ان بدبختوں کا جن کی اپنی زندگی جانوروں کی طرح ہے؟